السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جاء فی الحدیث الصحیح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یاکل فی معن واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سلسلہ اسلامی آداب کے تحت کھانے اور پینے کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اب تک کھانے اور پینے کے 8 آداب آپ کے گوشے گزار کیے جا چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں کھانے اور پینے کا جو نوا ادب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، کھانے پینے کے اسلامی آداب میں سے نوا ادب ہے کہ پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر نہ کھایا جائے، پیٹ بھر کر یا آسودہ ہو کر کھانا نہ کھایا جائے۔ اور یہ ادب جو ہے انتہائی اہم ادب ہے۔ اگر انسان اس ادب کو اپنا لے اور اس ادب کا التزام کرے، اس ادب کی پابندی کرے، تو کبھی بھی اس کے پیٹ میں کوئی بیماری نہ ہو۔ ایک شخص حضرت عبداللہ، اس لیے کسی عربی طبیب کا، ایک عربی ڈاکٹر کا قول ہے کہ المعدۃ بیت الداء، کہ معدہ جو ہے وہ بیماری کا گھر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر نہ کھایا جائے۔ اس لیے کہ اگر آدمی شکم سیر ہو کر کھاتا ہے تو اسے پیٹ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص کوئی چیز بطور ہدیہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ھذا جوارش، کہ یہ جوارش ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما جوارش، جوارش یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیء یہضم الطعام، کہ جوارش یعنی یہ کھانا ہضم کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ جوارش کھا لیں تو کھانا آپ کا بہت جلد ہضم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ما لی حاجۃ بہ، کہ مجھے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور مزید فرمایا کہ منذ 20 سنہ
لم اشبع، یعنی میں نے 20 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ہمیں شکم سیر ہو کر نہیں کھانا چاہیے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں چاہیے، بلکہ کھانا کھانے میں ہمیں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کھانے میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور شکم سیر ہو کر کھاتا ہے اس کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ من شبع دخلت علیہ آفات، کہ جو آدمی آسودہ ہو کر کھاتا ہے، شکم سیر ہو کر کے کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، تو دخلت علیہ آفات، اس کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی آفت تو یہ ہے، جو آدمی پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس کے اوپر اسے پہلی جو آفت لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہے، اولاً قل فہمہ، اس کا فہم کم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے یا پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کا فہم کم ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، اس کی سوجھ بوجھ میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ پہلی آفت ہے۔ اور دوسری آفت پیٹ بھر کر کھانے کی جو دوسری آفت ہے وہ یہ ہے کہ قاس قلبہ، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی پیٹ بھر کر کھاتا ہے، شکم سیر ہو کر کھاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ قساوت قلبی کا شکار ہوتا ہے۔ قساوت قلبی کا وہ شکار ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو آفت ہے، تیسری آفت یہ ہے کہ کثر ذہابہ الی الخلاء، جو آدمی زیادہ کھائے گا، بکثرت کھائے گا، پیٹ بھر کر کھائے گا، تو یہ ہے، اس کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے کہ اس کا پھر رفع حاجت کے لیے اس کا جانا رفع حاجت کے لیے اس کا جانا زیادہ ہو جائے گا، رفع حاجت کے لیے اس کا جانا زیادہ ہو جائے گا۔ کثر ذہابہ الی الخلاء، یہ تکنیکی کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے بیچ میں وہ سلسلہ رک جا رہا ہے۔ تو کثر ذہابہ الی الخلاء، اس کا حمام میں جانا یا رفع حاجت کے لیے جانا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو آفت ہے پیٹ بھر کھانے کی، کہ وہ تیسری آفت یہ ہے کہ لم یستطع ان یقیم اللیل الا قلیلا، کہ وہ ایسا آدمی پھر وہ بیدار، رات کو تہجد کے لیے بیدار بھی نہیں ہو پاتا۔ یعنی زیادہ کھانے والا آدمی اگر وہ رات میں پھر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ تہجد کے لیے وہ بیدار بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کھانے کی، زیادہ پیٹ بھر کھانے کی بڑی آفتیں ہیں۔ جب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے میں جو آفتیں ہیں، یہ آفت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سنتے ہیں، اور جو اس بارے میں جو حدیث جو ہے اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا؟ آپ نے فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء من شر بطن، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ملا آدمی ویاعن، کسی آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا، کسی آدمی نے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرا، بحسب ابن آدم اکلات یقمنا صلبہ، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا کر سکے۔ اور پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَحَالَةٍ، اور اگر زیادہ کھانے کی نوبت ہی پیش آ جائے اور آدمی کو زیادہ کھانا ہی پڑ جائے تو ایسی صورت میں، یعنی اگر ضرور زیادہ ہی کھانا ہو، زیادہ کھانا ضروری ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، ایک ثلث وہ اپنے کھانے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور دوسرا ثلث وہ پینے کے لیے رکھے اور پانی پینے کے لیے، اور تیسرا جو ثلث ہے وہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لے، 3 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک ثلث جو ہے وہ کھانے کے لیے رکھے، اور دوسرا جو ثلث ہے وہ پانی پینے کے لیے رکھے، اور تیسرا جو ثلث ہے وہ سانس لینے کے لیے رکھے، تاکہ سانس لینے میں اسے کوئی دقت نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کیجیے کہ کس طرح ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیاوی سعادت کو بیان کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی آدمی ایک دن بھوکا رہ کر تجربہ کر لے تو اسے یعنی ہمیں زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور کبھی کبھی ہمیں بھوکا رہ کر تجربہ کرنا چاہیے۔ جو آدمی تو اسے جب وہ بھوکا رہے گا تو وہ اپنے آپ کو، بھوکا رہنے والا شخص یا کم کھانے والا شخص اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو آدمی بھوکا رہتا ہے تو وہ بھوکا رہتا ہے یا کم کھاتا ہے، تو کم کھانے والا انسان وہ بکثرت ذکر الہی کر سکتا ہے، اللہ کو بکثرت یاد کر سکتا ہے، اور کم کھانے والا شخص عبادت میں، اللہ کی عبادت میں وہ کافی نشیط بھی ہوتا ہے، چست ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو آدمی بکثرت کھائے گا یا پیٹ بھر کر کے کھائے گا، شکم سیر ہو کر کھائے گا، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے میں، وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرے گا، یا اللہ کی عبادت میں وہ بالکل سست واقع ہوگا، اور پھر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی آدمی افطاری کے وقت بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ تراویح کی نماز میں، تراویح پڑھنے میں، وہ تراویح کی نماز ادا کرنے میں اسے کوئی حلاوت اور لذت وہ اسے نہیں ملتی، وہ محسوس ہی نہیں کرتا، اور وہ تراویح کی نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے تو بالکل خمول و کسول کے ساتھ، وہ خمول و کسول کا شکار ہوتا ہے، یعنی بالکل سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس حدیث کو اپنا شعار بنا لیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی آدمی کو چاہیے کہ زیادہ نہ کھائے، شکم سیر ہو کر نہ کھائے، پیٹ بھر کر کے نہ کھائے، بلکہ اتنا کھانے میں میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے، اور کھانے کی رغبت اور کھانے کی چاہت رکھتے ہوئے بھی کھانے سے اٹھ جائے، زیادہ نہ کھائے۔ جو شخص جو ہے نا پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اسے مختلف آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن یأکل فی ان المومن یأکل فی معن واحد، کہ مومن انسان جو ہوتا ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر جو ہے 7 آنت میں کھاتا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور پھر کھانا ہضم کرنے کے لیے وہ مشروبات غازیہ کا استعمال کرتے ہیں، پیپسی، کوکو کولا یا 7 اپ، یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مشروبات غازیہ ہیں یہ آدمی کے معدے کو، یہ مشروبات غازیہ یہ کھانا ہضم نہیں کرتے، بلکہ انسان کے معدے کو وسیع بنا دیتے ہیں مشروبات غازیہ،
بلکہ معدے کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، بکثرت نہیں کھانا چاہیے، کثرت سے ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانے میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا چاہیے، شکم سیر ہو کر نہیں کھانا چاہیے۔ ورنہ اگر ہمارا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ قوی رہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کم کھانا کھائیں اور زیادہ کھانے سے بچیں، اس لیے کہ زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کے کھانا یہ بری عادت ہے۔